پاکستان نے ایٹمی پروگرام سے متعلق امریکی صدر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ بیان حقائق کے برعکس اور گمراہ کن قرار۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دار جوہری ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہمارا ایٹمی پروگرام مؤثر تکنیکی اور فول پروف کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے زیر انتظام ہے۔ علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون کی پرخلوص خواہش رکھتے ہیں۔ غیر ضروری بیانات سے پرہیز کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ امریکی صدر کے بیان پر پاکستان کا امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کرنے کا فیصلہ۔ ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ اور عالمی قوانین کے مطابق ہیں۔ ہم نے عالمی جوہری ایجنسی کے تمام معیارات کو پورا کیا ہے۔ اس بارے میں سوال تو بھارت سے پوچھنے چاہیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست، جوہری پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں۔ آزاد ریاستوں کی طرح پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا حق رکھتا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف۔ جھوٹ بولنا، دروغ گوئی کرنا، الزامات لگانا اور دن رات قوم کے خلاف، ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف سازش کرنا، اس سے بڑا فراڈیا دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ بالکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دروغ گوئی اور الزامات لگانا عمران خان کا وتیرہ ہے۔ اس شخص کا دوہرا معیار قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ پہلے کہتا تھا کہ حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں، اب کہتا ہے فیصلہ سازی کا اختیار نہیں تھا۔ وزارت عظمیٰ کھونے کے بعد موقف بدل گیا۔ نفرت اور انتشار کی سیاست کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب۔ واشنگٹن میں عالمی بینک کے زیر اہتمام پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور امدادی کارروائیوں پر گول میز کانفرنس۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی صورتحال پر بریفنگ۔ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ نان پیرس کلب سے قرضوں کی ری شیڈولنگ چاہتے ہیں۔ ملک کے دیوالیہ ہونے اور IMF پروگرام فنڈ پر دوبارہ مذاکرات کے امکانات کو رد کرتے ہیں۔ وزیر خزانہ کا رائٹرز کو انٹرویو۔ وزیر اعظم کا عوام کو بڑا ریلیف۔ اکتوبر میں بجلی کی قیمت میں 4.25 روپے کی کمی۔ ستمبر کے بلوں میں لگنے والے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ جاری رکھنے کا فیصلہ۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ ضمنی انتخابات کا میدان کل سجے گا۔ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انتخابی سامان کی ترسیل مکمل۔ پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 101 امیدوار مد مقابل۔ امن و امان یقینی بنانے کے لیے خصوصی انتظامات۔ مقبوضہ کشمیر میں فسطائی مودی حکومت کے ظالمانہ ہتھ کنڈے۔ تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کی بنا پر سرکاری ملازمین کی برطرفی جاری۔ حریت قیادت کی شدید مذمت۔ قابض انتظامیہ کے اوچھے ہتھ کنڈے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کم نہیں کر سکتے۔ حریت قیادت۔ نہتے فلسطینیوں پر صہیونی فورسز کی جارحیت۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید۔ رواں سال شہید ہونے والوں کی تعداد 160 ہو گئی۔ ترکیہ میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 40 کانکن ہلاک، متعدد زخمی۔ کان میں پھنسے ہوئے افراد کی تلاش کے لیے کارروائیاں جاری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے $725 ملین اضافی فوجی امداد کا اعلان۔ مقصد دفاعی نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ اب تک $18 ارب 30 کروڑ امداد فراہم کر چکی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کا کل سے آسٹریلیا میں آغاز۔ پہلے روز 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ سری لنکا اور نمیبیا کی ٹیمیں صبح 9 بجے مد مقابل۔ دن 1 بجے متحدہ عرب امارات اور نیدرلینڈز ہوں گے آمنے سامنے۔ میگا ایونٹ دیکھیے PTV اسپورٹس HD پر براہ راست۔
T20 वर्ल्ड कप के आगाज से कबल कप्तानों का फोटो शूट। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की 28वीं सालगिरह भी मनाई गई। शुरा का बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। और सर सहरा सफरंगा में कोल्ड डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। 2.5 किलोमीटर के क्वालिफाइंग राउंड में प्रीपेयर्ड कैटेगरी में शुएब मलिक और स्टॉक कैटेगरी में अकील अहमद कामयाब। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुशामदीद। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ये है मेरा इंसाफ तालीम कार्ड, जिससे सरकारी कॉलेजों में मुझ जैसे 2,44,000 तालिब इल्मों की 100% फीस हो जाएगी अदा। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े तालीमी रिलीफ पैकेज के जरिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हमारी आला तालीम के लिए देगी 1 अरब रुपए के वज़ाइफ सालाना। तो अब देखते जाओ हमारी उड़ान। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान को हकाइक के बरक्स और गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार जौहरी मुल्क होने का सबूत दिया है। हमारा एटमी प्रोग्राम मौसर तकनीकी और फूल प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ज़ेर इंतज़ाम है। उन्होंने कहा कि जौहरी हथियारों की सलाहियत से मुतालिक पाकिस्तान ने हमेशा निहायत जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अदम फैलाव, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एटमी तवानाई के आलमी इदारे IAEA समेत बैनुल-अक़वामी मयार के अपने पुख्ता अहद को पूरा किया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी अमन को असल ख़तरा आलमी मुरव्विजा अक़दार को पामाल करने वाली बाज़ रियासतों, इंतहा पसंद कौमियत पसंदी, मकबूजा इलाकों में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और एटमी मुल्कों के दरमियान असलहे की दौड़ से है। इसके साथ वो मुल्क जहाँ जौहरी सलामती से मुतालिक बार बार हादसात हुए वो भी आलमी अमन के लिए ख़तरा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया के अमन को असल ख़तरा सलामती के उन इत्तेहादों से भी है जिनकी तश्कील से इलाकाई तवाज़ुन मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों की दोस्ती और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन की एक तवील तारीख है। ऐसे वक्त में जब आलमी सतह पर मुतादिद मसाइल दरपेश हैं, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की हकीकी सलाहियत को पहचानने के लिए खालिस और पायदार कोशिशें नहायत नागुज़ीर हैं। इस मकसद के लिए गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि इलाकाई अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए अमरीका के साथ ताउन की पुरखुलूस ख्वाहिश रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। हमें फ़ख्र है कि हमारे एटमी असासे बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के कवायद के ऐन मुताबिक है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी मुल्क है और एटमी असासों की हिफाजत के लिए इंतहाई संजीदा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीकी सदर के बयान पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक आलमी जौहरी एजेंसी के तमाम मयारात को पूरा किया है। वो कहते हैं कि इस बारे में सवाल तो भारत से पूछने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं ज़मीर अब्बास। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अमरीकी सदर के तबसरे पर पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर को डिमार्श किया जाएगा। अमरीकी सफ़ीर की वज़ाहत की रोशनी में आइंदा का अमल तैयार करेंगे। We have summoned the ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. As far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear
assets are concerned, we meet all, each and every international standard in accordance with the IAEA. حال ہی میں ہمارا ہمسایہ ملک نے غلطی سے ایک مثال فائر کیا ایک دوسرا نیوکلیئر پاور میں، اور یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے. اس قسم کا آپ مجھے بتائیں پاکستان نے کبھی ایسے خدا نخواستہ کوئی واقعہ کیا ہے؟ انہیں بالکل نہیں. تو حقائق پہ، فیکٹس کے بنا پہ اگر سوال بنتے ہیں تو اس ملک سے بنتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ تبصرہ ایک فنڈ ریزنگ تقریب کے دوران غیر رسمی گفتگو میں کیا تھا. ان کا یہ تبصرہ دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ 4 سالوں سے بہتر ہم آہنگی نہ ہونے کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اگر واقعی ہی یہ سب سے اہم پرائیورٹی ہوتا امریکہ کا تو ممکن یہ بات ہوتا کہ جب وزیر خارجہ پاکستان اور وزیر خارجہ امریکہ بائی لیٹرل انگیجمنٹ میں مصروف ہوتے تو وہاں اس طریقے سے اٹھایا جاتا جہاں جبکہ نہیں اٹھایا گیا. یہ کوئی آفیشیل فنکشن نہیں تھا، یہ قوم سے خطاب نہیں تھا، یہ پارلیمان سے خطاب نہیں تھا، یہ انٹرویو گفتگو نہیں تھا، یہ ایک فنڈ ریزر میں اور غیر رسمی گفتگو تھا جس میں یہ سینٹنس استعمال کیا گیا. ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا. ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے اور اس کا ایٹمی پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے. امریکی صدر کے بیان پر رد عمل میں محمد نواز شریف نے کہا کہ پاکستان عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے قومی مفادات کے تحفظ کی بھرپور صلاحیت اور آزاد ریاستوں کی طرح اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا حق رکھتا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ دروغ گوئی اور الزام تراشی عمران خان کا وتیرہ ہے. اس شخص کا دوہرا معیار عوام کے سامنے آ چکا ہے. پہلے کہتا تھا کہ حکومت اور ادارے ایک پیج پر ہیں، اقتدار کھو جانے کے بعد اب کہتا ہے کہ اس کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار نہیں تھا. انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس. اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ بدقسمتی سے آج سیاست میں گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کر کے زہر گھول دیا گیا ہے اور معاشرے کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے. آج کل کہتے ہیں تو مجھے تو فیصلہ ہی نہیں کرنے دیا گیا. تو بھائی اگر فیصلہ نہیں کرنے دیا گیا تو 3.25 سال آپ کیا کرتے رہے؟ آپ تو یہی کہتے رہے کہ میں مجھے پورا اختیار ہے، میں مختار ہوں، تمام فیصلے میں کرتا ہوں. میں آپ کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں بلا خوف تردید کہ ایسا جھوٹا شخص خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. بالکل صبح سے لے کے رات تک، سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹ بولنا، دروغ گوئی کرنا، الزامات لگانا اور دن رات قوم کے خلاف، ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف سازش کرنا، اس سے بڑا فراڈیا دنیا میں پیدا نہیں ہوا. بالکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وزیر اعظم نے کہا کہ جب سے اقتدار سنبھالا تو ملکی معیشت انتہائی ابتر تھی. ہم نے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے مشکل اقدامات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک میں ترقی اور خوشحالی کا انقلاب لانے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی. میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ ان رہنماؤں کی رہنمائی میں، میرے قائد نواز شریف کی رہنمائی نے، ہم نے بہت مشکل حالات سے ہم گزر کے آئے ہیں اور ابھی بھی اس میں گزر رہے ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام مشکلات سے نکل آئیں گے. میرا یہ ایمان ہے. اس مالک نے یہ ملک، عظیم ملک پاکستان، یہ مارز وجود میں آیا غریب رہنے کے لیے نہیں اور کشکول لے جانے کے لیے نہیں، خودداری اور عزت کے ساتھ رہنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے، خوشحالی کا انقلاب لانے کے لیے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ حضرت مولانا مفتی محمود نیک اور سادہ زندگی گزارنے والی شخصیت تھے. وزیر اعظم نے ملک و قوم کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مفتی محمود مرحوم نے علم کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا.
وہ انتہائی سادہ طبیعت انسان تھے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم حضرت مولانا مفتی محمود کی شخصیت کو اگر تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو ان کی تحریک ایک فرقے کا نام نہیں بلکہ یہ اقوام عالم اور عالمگیریت کا بیانیہ پیش کرتی ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنے اسلاف کو اسی طرح کی کانفرنس سے کتابوں کی صورت میں، تصنیفات کی صورت میں آپ نے ان کو زندہ رکھنا ہے، ان کے نظریات کو زندہ رکھنا ہے، ان کے اعتقادات کو زندہ رکھنا ہے اور ان کی وسعت نظر کو زندہ رکھنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک فرقہ نہیں، ہم ایک محدود تصور کے لوگ نہیں، ہماری نظر میں آفاقیت ہے، ہماری نظر میں عالمگیریت ہے۔ کانفرنس میں مولانا عبد الغفور حیدری، سینیٹر رضا ربانی، مولانا اسد محمود، زاہد اکرم درانی، شاہ اویس نورانی سمیت ملک بھر سے علماء کرام اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے پاکستان کے دیوالیہ ہونے، دسمبر میں قابل ادائیگی بانڈز کی میچورٹی تاریخ میں توسیع اور IMF پروگرام فنڈ پر دوبارہ مذاکرات کے امکانات کو رد کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رضوان عارف۔ برطانوی خبر رساں ادارہ رائٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان پیرس کلب کے علاوہ باقی ماندہ 27 ارب ڈالر کے قرضوں کی ری شیڈولنگ چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب کے بعد ڈونرز کا پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کی ضروریات کے حوالے سے رویہ لچکدار ہے۔ The progress so far after the meetings with the World Bank, IMF and the bilaterals and also a round table on floods in Pakistan, our losses, our needs have been very, very positive. They have been very forthcoming, both the multilateral donors as well as the bilateral friends and partners. They're quite flexible, keeping in view our needs because the flood issues. They're quite happy to, some of our funds have been repurposed. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے دورہ واشنگٹن کے دوران مصروف ترین دن گزارا۔ اپنے دورے کے دوسرے روز وزیر خزانہ نے امور خارجہ اور کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کی وزیر وکی فورڈ سے ملاقات کی۔ انہوں نے سیلاب کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مالی مدد پر برطانوی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے DCTS اسکیم کے تحت پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک کو دی جانے والی تجارتی رعایتوں کی بھی تعریف کی۔ برطانوی وزیر نے مشکل وقت میں پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ دونوں فریقوں نے دو طرفہ ترقیاتی تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے سیلاب کے اثرات اور رد عمل پر اعلیٰ سطح گول میز کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ کانفرنس کی سربراہی ورلڈ بینک کے نائب صدر مارٹن رائزر اور افغانستان اور پاکستان کے لیے برطانیہ کے وزیر اعظم کے نمائندہ نائجل کیسی نے کی۔ کانفرنس میں تمام بڑے دو طرفہ اور کثیر الجہتی ترقیاتی شراکت داروں اور عطیہ دہندگان نے بھی شرکت کی۔ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، UNDP، یورپی یونین اور حکومت پاکستان کی جانب سے مشترکہ طور پر آفات کے بعد پاکستان کی ضرورت کے حوالے سے رپورٹ پیش کی گئی۔ اس موقع پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بحالی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور سعودی فنڈ برائے ترقی کے CEO سلطان عبد الرحمان المرشد کے ساتھ ملاقات بھی انتہائی نتیجہ خیز رہی۔ انہوں نے سعودی عرب کی جانب سے حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ سلطان عبد الرحمان المرشد نے پاکستان کو حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر خزانہ نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں ڈائریکٹر برائے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا جہاد ازور سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے IMF پروگرام کے نفاذ پر تبادلہ خیال کیا۔ IMF کے ڈائریکٹر نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ امریکہ کے اسسٹنٹ سیکریٹریز رامین ٹولوئی اور ڈونلڈ لو نے بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے پاکستانی سفارت خانے میں ملاقات کی۔ انہوں نے تباہ کن سیلاب پر وزیر خزانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور پاکستان کی امداد اور بحالی کی کوششوں کے لیے امریکی حمایت جاری رکھنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیراعظم شہباز شریف کا عوام کو بڑا ریلیف۔ اکتوبر کے مہینے میں بجلی کی قیمت میں 4.25 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ یہ کمی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتایا کہ ستمبر کے بجلی بلوں میں لگنے والا سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کو جاری رکھنے کا فیصلہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ نیپرا نے 14 اکتوبر کو رواں سال کی چوتھی سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ دیا۔ وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ ملک بھر میں اس وقت بجلی کا نظام مکمل بحال ہے۔ بریک ڈاؤن کی وجوہات سے متعلق انکوائری رپورٹ پیر کو موصول ہوگی۔
गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रेक डाउन को आधे हिस्से तक महदूद रखते हुए कलील मुद्दत में बिजली का सिस्टम बहाल किया गया। वज़ीर तवानाई ने कहा कि बिजली की कीमत में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 9 रुपये 70 पैसे फी यूनिट कमी आई है। कोशिश है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। नवंबर के बिलों में सिर्फ 19 पैसे की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, जो कि जून में 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट थी। तो लिहाजा अब उसके अंदर जून के मुकाबले में 9 रुपये 70 पैसे की कमी आ गई है। मुकम्मल तौर पे सबको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो लाइफलाइन कंज्यूमर्स को तो चार्ज नहीं होती। कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर कल ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया है। पोलिंग के अमल को पुरअमन बनाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। आपको दिखाते हैं इलेक्शन सेल की ये रिपोर्ट। कल बरोज इतवार मुल्क के तीनों सूबों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। कल होने वाले इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बली की कुल 11 नशिस्तें हैं, जिनमें 8 नशिस्तें कौमी असम्बली और 3 नशिस्तें सूबाई असम्बली की हैं। अगर कौमी असम्बली की नशिस्तों की तकसीम की बात की जाए तो पंजाब में ये सीटें 3, कराची में 2 और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी तादाद 3 है, जबकि सूबाई तीनों नशिस्तें पंजाब की हैं। इन इंतखाबात में सियासी जमातों के उम्मीदवारों के साथ साथ आजाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मैदान में है। जिन हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे उनमें NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब, NA 157 मुल्तान, NA 237 मलीर, NA 239 कोरंगी कराची, PP 241 भावलनगर, PP 209 खानेवाल और PP 139 शेखुपुरा शामिल हैं। इन सीटों के लिए पंजाब में 52, सिंध में 33 और खैबर पख्तूनख्वा में 16 उम्मीदवार हैं, जबकि इन हलकों में तकरीबन 44,72,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसी तरह पंजाब में 1,434, खैबर पख्तूनख्वा में 989 और कराची में 340 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अगर इंतजामात की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम इंतजामात मुकम्मल है और वोटिंग के रोज अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर पाक फौज के दस्ते भी चाको चौबंद हैं। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की हुकूमतों पर जोर दिया है कि ज़िमनी इंतखाबात में पुरअमन माहौल की फराहमी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। चीफ सेक्रेटरीज और IG पुलिस को अरसाल किए गए मरासले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुल्क में सियासी तकसीम और सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाने के लिए मजीद चौकस रहने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने किसी भी नौयत की शिकायत के इजाले के लिए मरकजी और सूबाई सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए हैं। 16 अक्टूबर को जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, 8 कौमी असम्बली और 3 सूबाई, तो उसके तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। तकरीबन 3000 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से हाफ जो हैं वो सेंसिटिव हैं और उनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी के मेजर किए हैं, 3 टियर मेजर किए गए हैं। पुलिस भी है, 2nd टियर पे रेंजर्स हैं और फिर पाक आर्मी है। 8300 पे इन 11 हलकों के वोटर्स अपना पोलिंग स्टेशन चेक कर सकते हैं, उसको अपडेट कर दिया गया है। और आप जो हैं पोलिंग सुबह से 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी तातुल की जारी रहेगी। यहाँ कंट्रोल रूम बना दिया गया है और तमाम मीडिया को लाइव रिजल्ट दिखाया जाएगा। ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में कराची में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। अली असगर अरबाब रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली की नशस्तों पर दिए गए इस्तीफों की मंजूरी के बाद कराची में कौमी असम्बली की 2 नशस्तों NA 237 मलीर 2 और NA 239 कोरंगी कराची 1 पर ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद के लिए इंतखाबी सामान इलेक्शन कमीशन के अमले के हवाले किया गया। कौमी असम्बली के हल्का NA 237 मलीर 2 पर 2,94,000 से जायद वोटर्स अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के में कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 194 हैं, जिनमें 112 को इंतहाई हसास जबकि 82 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है।
जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कुल 11 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। NA 239 कोरंगी कराची 1 पर कुल वोटर्स की तादाद 5,81,000 से जायद है, जहां इलेक्शन कमीशन की जानिब से 330 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 257 इंतहाई हसास जबकि 77 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। इस हल्के पर 22 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, PTI, MQM और दीगर जमातों के उम्मीदवार शामिल हैं। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साफ, शफाफ और गैर जानबदार ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के मरहले में ताउन में वसअत दे। आलमी बैंक के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद आबादी की बहाली अहम चैलेंज है। उन्होंने कहा कि सर्दियों से मुतासरीन की घर वापसी का अमल मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात पर काबू पाने के लिए तरक्की याफ्ता मुल्क अपना हिस्सा डालें। मौसम सरमा में सैलाब मुतासिन की मुश्किलात में इजाफे का खदशा है। सर्दी का मुकाबला करने के लिए मुतासिन को कंबल और गर्म कपड़ों की अशद ज़रूरत है। हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध में सैलाब के नुकसानात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल काम है। तबाही इतनी ज़्यादा है कि मुतासरीन की बहाली और आबादकारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर्द मौसम की आमद है। मुतासरीन को सर्दी की शिद्दत से बचाना और उन्हें अपने घरों की वापसी तक वो तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम करना सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, NDMA, पाक फ़ौज और मुतअद्दिद फलाही इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। आवाम को भी चाहिए कि वो अपने सैलाब ज़दा भाइयों की मदद के लिए दिल खोल कर एहतियात दें। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 20,420 ख़ानदानों को राशन बैग्स फराहम किए गए हैं। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 16,70,000 ख़ानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए जा चुके हैं। मुतासरीन में 3200 खेमे, 3,000 मवेशी मच्छरदानियाँ भी तकसीम की गई हैं। इस वक्त रिलीफ कैंपों में 2,42,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना और सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने जिला बदीन के इलाके चांडियो नगर में 800 से ज़ायद राशन बैग्स और मच्छरदानियों समेत दीगर रोज़मर्रा की अशिया सैलाब मुतासरीन में तकसीम की। जिला उमरकोट में सूबे की सबसे बड़ी खेमा बस्ती में कायम टेंट स्कूल में सिंध हुकूमत और फलाही इदारे के ताउन से सैलाब मुतासरा बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। सैलाब मुतासिर बच्चे थे, खौफजदा थे, उनको टीचर्स ने खौफ से निकाला, उन बच्चों में तालीम दी और तालीम के जेवर से आरास्ता किया और उसी खुशी में आज जो ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया है। बच्चों ने मुख्तलिफ गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इससे उनके जहनों पर सैलाब की तबाहकारियों के असरात को कम करने में मदद मिली। इतनी खुशी हुई कि मुझे मेरी स्कूल मिल गई, मुझे मेरी जान मिल गई। हमें वहाँ भी पढ़ते थे, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छी स्कूल दी, किताबें भी दी, हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। सैलाब मुतासरीन हमारी खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं और ज़रूरत इस अम्र की है कि उनकी मुकम्मल बहाली तक उनका भरपूर ख्याल रखा जाए। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर के नाम खतूत अरसाल किए हैं, जिनमें भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू व कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के भारत के मज़मूम इक़दामात के बारे में आगाह किया गया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने से मुसलसल इनकारी है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन, सलामती काउंसिल की करारदादों और जनेवा कन्वेंशन की शदीद खिलाफ वर्जी करते हुए भारत ने 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दामात के जरिए रियासती अवाम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। वज़ीर खारजा ने मरासले में लिखा कि भारत ने आइंदा इंतखाबात के लिए 25 लाख ऐसे वोटर्स का इंदराज किया है जिनका मकबूजा वादी से कोई ताल्लुक नहीं। इन हालात में जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में बिला ताखीर इस्तिस्वाब राय कराया जाए और रियासती अवाम को उनके मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया जाए।
فسطائی بھارتی حکومت کی مقبوضہ جموں و کشمیر میں سیاسی انتقام کی پالیسی جاری ہے۔ قابض حکام نے وادی میں مزید 5 سرکاری ملازمین کو تحریک آزادی کے ساتھ وابستگی کی پاداش میں برطرف کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق برطرف کیے گئے ایک پولیس کانسٹیبل، بینک مینیجر اور محکمہ زراعت کا ایک سپروائزر شامل ہے۔ مودی سرکار پہلے ہی مقبوضہ علاقے میں درجنوں سرکاری ملازمین کو بھارتی ناجائز قبضے سے جموں کشمیر کی آزادی کے لیے جاری تحریک کی حمایت کے الزام میں برطرف کر چکی ہے۔ حریت رہنما خواجہ فردوس نے سری نگر سے ایک بیان میں پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے آستانہ قازقستان میں ایک اجلاس میں اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر کو مؤثر طریقے سے اجاگر کرنے پر سراہا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کاز کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کشمیریوں کے لیے ہمیشہ حوصلہ افزا رہی ہے۔ پیپلز الائنس فار گپکا ڈیکلیریشن کے ترجمان محمد یوسف تاریگامی نے سری نگر میں پریس کانفرنس میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال انتہائی قابل تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، انہیں ہر محاذ پر مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ مخالفین کو چور اور ڈاکو کہنے والا عمران خان الیکشن کمیشن کے فیصلے پر غیر ملکی فنڈنگ میں ملوث نکلا۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی اداروں کو کمزور کر کے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے بیرونی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر۔ اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے مولانا فضل الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت ہمارے آئین کی بنیادی اساس ہے۔ پارلیمنٹ کی اکثریت قانون بنا سکتی ہے، یہ اس کا آئینی حق ہے، لیکن اگر آئین نے کہہ دیا کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، اکثریت کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف قانون بنا سکے۔ میرے ملک کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت مطلقہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ وفاقی وزیر ہاؤسنگ مولانا عبد الواسع بولے مرحوم قائد کی تعلیمات پر عمل کر کے جمہوریت کو مضبوط بنانے کے راستے پر گامزن ہیں۔ محمود نے ہمیں یہی راستہ دکھایا، جمہوریت کے ذریعے اور پارلیمنٹ کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کے لیے عوام کے پاس جانا پڑتا ہے اور عوام کی طاقت سے اس طرح حکمرانوں کو ختم کرنا ہے، ان مکاروں کو جو ملک کی معیشت کو بھی تباہ کر دیا اور ملک کی اکانومی کو بھی تباہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ربانی نے کہا کہ 1973 کا آئین بنانے والوں نے مستقبل کو مد نظر رکھ کر آئین بنایا تھا۔ جب 1973 کے اندر اس آئین کو عملی جامہ پہنایا گیا تو اس وقت کی قیادت کے دانشمندی کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ملک کے آئندہ آنے والے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 73 کا آئین تشکیل دیا۔ ان کی دانش نے اس ملک کو آج دن تک یکجا رکھا اور یکجا رکھنے کی وجہ وہ آئین تھا۔ کانفرنس سے مولانا عبد الغفور حیدری، شاہ ویس نورانی سمیت دیگر علماء نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مفتی محمود نے 1973 کے آئین میں نہ صرف اہم کردار ادا کیا بلکہ علماء اور سیاستدانوں کو ایک پیج پر لانا بھی ان کا ہی تو راہ امتیاز ہے۔ بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 15 سے 18 نومبر تک ایکسپو سینٹر کراچی میں ہوگی اور اس نمائش میں مختلف ملکوں سے دفاعی وفود اور مندوبین شرکت کریں گے۔ برآمدات بڑھانے کے لیے مقامی طور پر تیار کی گئی دفاعی مصنوعات کی نمائش ہوگی۔ ارخالد ٹینک، JF-17 جیٹ ایئر کرافٹ K-8 اور UAVs بھی آئیڈیاز نمائش کا حصہ ہوں گے۔ 4 روزہ ایونٹ عالمی برادری کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ناظرین، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے لاہور میں نیشنل پارک اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ کیا اور خواجہ افتخار ٹینس کورٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ نظم و ضبط، لگن اور مسلسل محنت کو شعار بنا کر کسی بھی شعبے میں اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں کو ہدایت کی کہ وہ ٹینس کی عالمی درجہ بندی میں ٹاپ پوزیشن پانے کے لیے میچ کے آخری لمحے تک مقابلہ کرنے کی عادت اپنائیں۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ خواجہ افتخار ٹینس کے عظیم کھلاڑی اور انہوں نے اپنے کھیل کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ نوجوان کھلاڑی بھی خواجہ افتخار کے کھیل سے سیکھ کر نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ کسی گروہ یا جتھے کے مطالبے پر الیکشن قبل از وقت نہیں ہو سکتے، عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ منڈی بہاؤالدین میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سب سے بڑی پریشانی اقتدار کا کھو جانا ہے، ریڈ لائن کراس کی گئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ اس سے پہلے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ڈسٹرکٹ بار منڈی ایسوسی ایشن منڈی بہاؤالدین میں صادق طارق میموریل لائبریری کا افتتاح کیا۔ اپنے خطاب میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ فوجداری اصلاحات اور وکلاء کے تحفظ کے لیے اقدامات پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے وکلاء کا اہم کردار ہے۔ شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ عمران خان نے اقتدار کی خاطر پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھیل کھیلا۔ انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے، عمران نیازی چاہیں تو اپنی آڈیوز کا فرانسک کروا لیں۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ اقتدار سے باہر ہونے کے بعد اس شخص کا ذہنی توازن بگڑ گیا، دوہرا معیار عمران خان کا ترہ امتیاز بن چکا ہے۔ مالاکن ڈویژن سے خبر شامل کریں گے، جہاں سول انتظامیہ نے سیدو شریف سوات میں ایک گرینڈ جرگے کا انعقاد کیا ہے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، آئی جی فرنٹیئر کور نارتھ اور انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا نے عمائدین سے ملاقات کی۔ جرگہ میں سوات اور مالاکن ڈویژن کے دیگر اضلاع میں سیکیورٹی کی صورتحال اور امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر گفتگو کی گئی۔ حکام نے کہا کہ علاقے میں امن و امان کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ سوات کے بہادر اور غیور عوام کے تعاون سے سیکیورٹی فورسز نے قیام امن کے لیے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے پاک آرمی، پولیس اور سوات کے عوام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کا خون رائگاں نہیں جانے دیں گے اور کسی بھی گروہ یا فرد کو علاقے کے امن اور سماجی اقتصادی سرگرمیوں میں خلل ڈالنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ پشاور میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت عوام کے تحفظ کی بجائے وفاق پر چڑھائی اور سیاست میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان کے اپنے علاقے سوات میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال صوبائی حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آفتاب شیرپاؤ نے کہا کہ سوات اور وزیرستان میں لوگوں کی بڑی تعداد میں امن کے لیے نکلنا ایک قابل ستائش عمل ہے۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی ملک اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے۔ صدر جو بائیڈن کا بیان حقائق کے برعکس اور غیر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کے بیان پر پاکستان کا شدید احتجاج۔ امریکی صدر کے بیان پر پاکستان نے اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ امریکی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی قائم مقام سیکرٹری خارجہ نے مراسلہ حوالے کیا۔ امریکی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی اور ان کو مراسلہ حوالے کیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کا بیان حقائق کے برعکس قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان نے اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک اور اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ صدر جو بائیڈن کا بیان حقائق کے برعکس اور غیر ضروری ہے۔ سفیر کو امریکی صدر کے بیان پر پاکستان کی تشویش سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ ایسا کہا گیا ہے پاکستان کے جانب سے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی کی گئی ہے۔ قائم مقام سیکرٹری خارجہ نے مراسلہ حوالے کیا ہے اور پاکستان کی جانب سے صدر جو بائیڈن نے جو بیان دیا اس کو حقائق کے برعکس اور غیر ضروری قرار دیتے ہوئے پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ اور احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک اور اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ صدر جو بائیڈن کا بیان حقائق کے برعکس اور غیر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکی نے ان کے آبائی علاقے مسکان کلات خاران میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ اکبر خان بگٹی اسٹیڈیم میں ادا کی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی گئی۔
سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکانزئی گزشتہ روز دہشت گردوں کی فائرنگ کا نشانہ بنے. انہیں شدید زخمی حالت میں DHQ خاران منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے. جسٹس نور مسکانزئی فیڈرل شریعت کورٹ کے 17ویں چیف جسٹس بھی رہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے جسٹس محمد نور مسکانزئی کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے بلوچستان حکومت کو ہدایت کی ہے کہ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. انہوں نے سوگوار خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال اور ججز نے بھی سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس محمد نور مسکانزئی کے قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ دھرتی کے ایک مخلص فرزند، قابل جج اور متقی انسان تھے. ناظرین، ملتان میں نشتر ہسپتال کی چھت پر لاوارث میتوں کے معاملے پر تحقیقات جاری ہیں. یہ انسانیت سوز معاملہ صوبائی حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں شیراز درانی. نشتر ہسپتال کی چھت پر موجود بے گور و کفن لاوارث میتوں کی موجودگی سے انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہے. خاص طور پر ایک بڑی علاج گاہ میں جہاں عوام اپنی صحت کی بہتری کے لیے آتے ہیں، وہاں ایسے دلخراش واقعے نے عام مریضوں کی ذہنی کیفیت پر کیا اثرات مرتب کیے ہوں گے. ہسپتال انتظامیہ اور صوبائی حکومت کی اس سلسلے میں کوتاہی قابل افسوس ہے. نشتر میڈیکل یونیورسٹی کا موقف ہے کہ مطالعے کی غرض سے لاوارث میتوں کو قدرتی طور پر خشک کرنے کے لیے چھت پر موجود ایک کمرے میں رکھا گیا، تاہم کھلے آسمان تلے میتوں کی موجودگی کی وجہ ابھی تک کسی کو معلوم نہ ہو سکی. ہم سردخانے میں رکھ نہیں سکتے، رکھیں گے تو دوسری ڈیڈ باڈیز بھی خراب ہوں گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو میڈیکل پرپس کے لیے، اسٹوڈنٹس کی ٹیچنگ کے لیے ہم اس کو پرزرو کر لیتے ہیں. ان کو اوپر ڈرائی کیا جاتا ہے، پھر ان کی جو بونز ہوتی ہے ہمیں وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے. اب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کا گوشت لدا ان کو ہم اس طرح ڈال دیتے، اس کی پراپر تدفین ہوتی ہے. حکومتی سطح پر لاوارث میتوں کی تدفین بارے SOPs کا نہ ہونا ایک اور بڑا سوالیہ نشان ہے. شیراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. ناظرین، مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری نے لاہور میں نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ عمران خان سیلاب زدگان کے نام پر پیسہ اکٹھا کر کے لانگ مارچ پر خرچ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پنجاب میں سیلاب زدگان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. وہ ایک دن بھی سیلاب متاثرین کے پاس نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہسپتالوں کی حالت زار انتہائی ابتر ہے. نشتر ہسپتال ملتان کا واقعہ صوبے میں بد انتظامی کی واضح مثال ہے جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر صحت خاموش ہیں. انہوں نے کہا کہ صوبائی مشینری صرف فتنہ خان کے جلسوں پر توجہ دے رہی ہے جبکہ صوبہ خود بخود چل رہا ہے. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اعلیٰ تعلیم اور تحقیقی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہے. جامعات کو مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق نصاب مرتب کرنے کے ساتھ تحقیق پر بھی توجہ دینا ہوگی. وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل بتا رہے ہیں مختار انجم. انجینئر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ وطن عزیز کو قوموں کی صف میں باوقار مقام دلانے کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ عالمگیریت کے اس دور میں علم پر مبنی معیشت کے فروغ کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ان کا کہنا تھا کہ اسلامیہ یونیورسٹی اس خطے کا عظیم اثاثہ ہے جسے نوابین بہاولپور نے خطے کی علمی میراث کے تسلسل کے لیے قائم کیا. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور آپ کی فیکلٹی، سٹاف اور وائس چانسلر کی قیادت میں مسلسل ورلڈ رینکنگز میں، ٹائمز رینکنگز میں بہتری کرتی چلی آ رہی ہے اور بالخصوص ٹاپ 1000 یونیورسٹیز میں اس کا شامل ہونا ہم سب کے لیے بہت خوشی اور فخر کی بات ہے. عزیز طلباء و طالبات، آج جو اسناد آپ کو عطا کی گئی ہیں وہ بلا شبہ آپ کی انتھک محنت کا ثمر ہے. یقیناً ان کا کردار آپ کی آنے والی زندگی میں اہم رہے گا. گورنر نے کہا کہ ہمارے تعلیمی ادارے ایسے گریجویٹس پیدا کریں جنہیں اپنے علوم پر مکمل دسترس حاصل ہو اور وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل ہوں. کانوکیشن سے وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عطن محبوب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کی حالیہ کامیابیاں بین الاقوامی رینکنگ کے اداروں کی جانب سے واضح طور پر سامنے آئی ہیں اور یونیورسٹی عالمی جامعہ کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے. اس موقع پر گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان نے 2016 سے 2020 تک کے فارغ التحصیل 1857 طلباء و طالبات میں گریجویٹس، ایم فل اور PhD اسکالر میں ڈگریاں اور میڈلز تقسیم کیے. سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری سے بحری امور کے وفاقی وزیر فیصل سبزواری نے کراچی میں ملاقات کی.
اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ عالمی تجارت کا بڑا انحصار سمندری راستے پر ہے اور پاکستان کی زیادہ تر تجارت بھی سمندری راستے کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر فیصل سبزواری نے کہا کہ وزارت بحری امور عصری تقاضوں کے مطابق اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست میں اکبر ایس بابر کو فریق بنانے کی درخواست منظور کر لی۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ نے تحریک انصاف کی جانب سے اکبر ایس بابر کو فریق نہ بنانے کی استدعا مسترد کر دی۔ 18 ستمبر کو دوران سماعت الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی انہیں فریق بنانے پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ لاہور کی احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ساجد علی آوان نے کی۔ دوران سماعت نیب افسران نے مقدمے میں شامل ہونے والے 2 نئے ملزمان کی تفتیشی رپورٹ پیش کرنے کے لیے مہلت طلب کی۔ عدالت نے ملزمان ندیم ضیاء اور کامران کیانی کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کرتے ہوئے سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کراچی شہر کا دورہ کیا اور شدید بارشوں سے تباہ ہونے والی کراچی کی مختلف سڑکوں، نکاسی آب کے نظام اور برساتی نالوں کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرمت اور تعمیراتی کاموں کی لاگت کا تخمینہ 1 ارب 25 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ منصوبے پر کام جاری ہے جسے جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کو تعمیراتی کام کے حوالے سے بریف بھی کیا گیا۔ السلام علیکم، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت زیارت -1، لہ میں 0، سکردو، کالام اور کلات میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 31، لاہور 32، کراچی 38، پشاور 33، کوئٹہ 28 اور گلگت میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔